بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، دین اسلام میں عہد و پیمان کی پاسداری یہ بہت ضروری ہے، اور اس پر قرآن کریم میں بھی بہت ساری آیات ہیں، اور احادیث میں بھی نبی پاک علیہ السلام نے اس طرف ہمیں بہت زیادہ زور دیا ہے۔ ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور ایک حدیث، اس کے بعد ایک بڑا ہی زبردست واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان العہد کان مسئولا، کہ دیکھو وعدوں کی پاسداری کرنا، اگر وعدوں کی پاسداری نہ کی تو اس کے بارے میں قیامت کے دن باز پرس ہوگی، پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ اسی طرح نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مواقع پر ہمیں فرمایا، ایک حدیث ہے لا دین لمن لا عہد لہ، اس آدمی کا دین ہی کوئی نہیں ہے جس میں عہد و پیمان کی پاسداری نہیں ہے، جو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تو بہرحال ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کسی دوسرے مسلمان کے ساتھ یا کسی کافر سے ہی عہد کیا ہے تو اس کے ساتھ بدعہدی کرتا ہے تو وہ بہت بڑا گنہگار ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ بدعہدی کرے تو اس کا کیا انجام ہوگا، اس بارے ذرا توجہ فرمائیے۔ ہوا یوں، جنگ بدر مسلمانوں اور کافروں کے درمیان پہلی جنگ تھی۔ اس میں 70 قیدی ہوئے۔ کافروں کی طرف سے جن کو قید کیا گیا ان میں سے ایک آدمی بہت غریب تھا اور شاعر تھا۔ اس نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے گریہ زاری کی اور منت سماجت کی اور کہا، اللہ کے رسول، میں تو بہت غریب ہوں اور میرے بچے پیچھے جو ہیں وہ بھوکے ہیں، لہٰذا مجھ پر احسان کیجئے، یعنی مجھے چھوڑ دیجئے۔ اور اس نے کہا، جناب میں تو آیا بھی اس لیے تھا کہ یہ کافر جو ہے وہ جنگ جیت جائیں گے، اتنا بھاری برکم لشکر لے کر آ رہے ہیں، تو سامان ضرب و حرب ان کے پاس ہر ایک قسم کا میسر ہے، اور یہاں مسلمان جو ہیں وہ بالکل نہتے قسم کے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم جنگ جیت جائیں گے لیکن ہم تو جنگ ہار گئے، اور میں تو اس لالچ میں آیا تھا کہ مجھے کچھ یہاں سے ملے گا تو جا کے اپنے بچوں کو دوں گا، تو مجھ پر احسان کیجیے، مجھے چھوڑ دیجیے۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی اس کی بات کو قبول فرمایا اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا، اور اس کے دل میں بدعہدی تھی۔ ہوا یوں کہ خدا کا کرنا یوں ہوا کہ جب جنگ احد ہوئی، ان کافروں نے اس آدمی کو پھر آمادہ کیا، کیونکہ یہ شاعر بھی تھا نا، اس دور میں جنگ میں شعر کہنا اور اپنے سپاہیوں کو ابھارنا یہ بہت عروج پر ہوا کرتا تھا۔ زمانہ جاہلیت بھی، اس میں بھی جو لڑائیاں ہیں اس میں بھی اسی طرح ہوتا تھا۔ تو مکے والوں نے پھر اس کو ابھارا کہ اس دفعہ تو مسلمانوں کی ایسی کی تیسی، ان کو نہیں چھوڑیں گے، ہم جیتیں گے۔ تو بہرحال یہ پھر آ گیا، اور جنگ احد کا نتیجہ جو بھی ہوا اس سے سب واقف ہیں۔ ہوا یوں کہ جنگ احد میں کافروں کا کوئی بھی قید نہیں ہوا، لیکن صرف یہ پکڑا گیا، یہ اکیلا ہی گرفتار ہوا، یہ اکیلا ہی قیدی بنا۔ اس کو پھر اللہ کے رسول کے پاس لایا گیا۔ اس نے پھر آ کر نہ بڑی منت سماجت کی کہ اللہ کے رسول میں تو آ نہیں رہا تھا، یہ تھا وہ تھا، مجبوری سے آ گیا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اب نہیں، تو نے بدعہدی کی ہے اللہ کے نبی کے ساتھ، اور مومن جو ہے لا یلدغ المؤمن من جحر واحد، ایک ہی بل سے، ایک ہی سوراخ سے 2 بار مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، 2 بار ایک ہی جگہ سے دھوکہ نہیں کھاتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تو مکے میں جا کر یہ کہتا پھرے گا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بار دھوکہ دیا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ علیہ السلام نے حکم دیا اور اس کی گردن کو اڑا دیا گیا۔ تو میرے دوستو، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، لیکن کوئی بدعہدی اگر کرے تو آپ کی رحمت کا پھر یہ تقاضا ہے کہ اس بدعہد کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ان واقعات سے بھی عبرت حاصل کرنے کی، اور اگر ہم کسی سے وعدہ کرتے ہیں، کسی سے عہد کرتے ہیں، کسی سے بات کرتے ہیں، کسی سے وعدہ کرتے ہیں، تو اس عہد و پیمان کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، اور اگر وعدہ پورا نہیں کر سکتے تو انسان کو وعدہ ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اس واقعے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور اسی طرح قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں جو تنبیہ آئی ہے اور جو اس بارے میں بتایا گیا ہے عہد و پیمان کی پاسداری کے بارے میں، اس پر غور کر کے ہمیں عہد و پیمان کا پاسدار بننا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔